نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه تربیت اولاد اور اسلام کے حوالے سے آج 8ویں نشست ہے، 8ویں کلاس ہے۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا تھا کہ تربیت اولاد 3 قسموں پر منقسم ہے، اور قسم اول میں 4 فصلیں ہیں، جن میں سے پہلی فصل مثالی شادی اور شادی کا تربیت سے ربط اور تعلق، دوسری بچوں سے متعلق نفسیاتی شعور، تیسری نومولود سے متعلق احکام۔ ان تینوں پر بات چیت ہو چکی ہے۔ آج کی نشست میں چوتھی قسم بچوں میں انحراف کے اسباب اور ان کا علاج، کہ بچے راہ راست سے کن وجوہات کی بنیاد پہ ہٹتے ہیں، ان میں بگاڑ کیسے آتا ہے، اور ایسے بگڑے ہوئے بچوں کو کیسے سنبھالا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے کیا کیا علاج کیا جا سکتا ہے۔ تو آج کی نشست میں انشاءاللہ ہم ان باتوں کو دیکھیں گے، پڑھیں گے اور اس پر تبصرہ کریں گے۔ تو بچوں میں انحراف پیدا ہونے کے اسباب اور ان کا علاج۔ بچے جو بگڑتے ہیں اور وہ بات نہیں مانتے، ان میں اخلاقی اعتبار سے یا دیگر معاملات کے اعتبار سے جو کمزوریاں آتی ہیں، تو ان کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ غربت، فقر و فاقہ ہے۔ جب بچوں کی ضروریات پوری نہ ہوں، جب بچوں کی ضروریات کے مطابق ان کو کچھ نہ ملے، تو اس کی وجہ سے بچے محرومی کا شکار ہوتے ہیں، احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، اور اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جب ان کا کوئی بس نہیں چلتا یا ان کے لیے اسباب مہیا نہیں ہوتے، تو پھر وہ باہر کی طرف نکلتے ہیں، اپنے ارد گرد کی طرف نکلتے ہیں، اور ان کو جہاں سے بھی اپنی مطلوبہ چیز ملے، جیسے بھی ملے، وہ اس کے حصول کے لیے کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ چوری کے ذریعے ہو، ڈاکے کے ذریعے ہو، زور زبردستی ہو، یا کسی بھی غیر اخلاقی ذریعے سے وہ اپنی من پسند چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پہلی جو وجہ بچوں میں انحراف کی، ان کے بگاڑ کی، تو غربت اور فقر و فاقہ ہے۔ جب بچوں کو گھر میں ضرورت کے مطابق روٹی کپڑا نہ ملے، اور وہ ضروریات زندگی کے حصول سے عاجز ہوں، اور اسے ارد گرد فقر و فاقہ، محرومی اور نامرادی کے سوا، مایوسی کے سوا کچھ نظر نہ آئے، تو وہ روزی کمانے کے لیے گھر سے باہر نکلے گا۔ اس موقع پر مجرم اور بدکار اس کو اپنی عموماً گرفت میں لے لیتے ہیں، تو مجرموں کے ساتھ، بدکاروں کے ساتھ رہ کے یہ بھی مجرم اور بدکار بن جاتے ہیں۔ عادلانہ شریعت اسلام نے فقر و فاقہ دور کرنے کے لیے ایسے قوانین وضع کیے ہیں کہ ہر شخص کو روٹی کپڑا اور مکان ملے، اور فقر و فاقہ کی بے خونی ہو، وہ کام کاج کے مواقع فراہم کرے۔ معذور اور اپاہج حضرات کے لیے بیت المال سے وظائف مقرر کیے، خاندان کی کفالت کرنے والوں کی امداد، یتیموں، بچوں، بوڑھوں کی اس طرح سے دیکھ بھال کہ ان کی عزت اور کرامت اور ان کی احساس محفوظ رہے، اور زندگی بھی اچھے سے گزار سکیں۔ اگر ان قوانین کو نافذ کر دیا جائے تو معاشرے سے انحراف اور مجرمانہ ذہنیت کا کلا کما ہو جائے۔ پہلی جو اس انحراف کا سبب وہ غربت اور فقر و فاقہ ہے۔ غربت اور فقر و فاقہ حدیث مبارکہ میں اس سے پناہ مانگی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ یہ فقر و فاقہ اور غربت ایک ایسی نحوست والی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان
اپنی عزت کو بھی داؤ پہ لگا دیتا ہے اور بسا اوقات ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ یہ ایسی لاچار کرنے والی اور ایسی مجبور کر دینے والی چیز ہے غربت اور فقر و فاقہ کہ انسان بڑی بڑی آزمائشوں میں پھسل جاتا ہے۔ اگر کسی کے بچے بھوک اور پیاس سے بلک رہے ہوں اور مربی حضرات ان کے پاس کمانے کا کوئی ذریعہ نہ ہو، حلال روزی ان کے پاس موجود نہ ہو، گردش زمانہ کی وجہ سے وہ پریشان ہو چکے ہوں، تو اب ان کو بھوک مٹانے کے لیے کوئی نہ کوئی قدم اٹھانا پڑے گا، تو چاہے وہ چوری چکاری کے ذریعے یا کسی کام کے ذریعے، کسی غلط کام انداز کے ذریعے، تو وہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ غربت فقر و فاقہ اللہ پاک اس سے محفوظ رکھے۔ تو یہ بڑی ایک خطرناک چیز ہے۔ تو اسلامی حکومت ہو، شرعی حکومت ہو، تو وہ اس کے سد باب کے لیے مختلف ذرائع استعمال کرتی ہے۔ وہ امیروں سے زکوٰۃ، صدقہ خیرات وصول کر کے ان غریبوں پر خرچ کرنے کی ترتیب بناتی ہے اور حکومتی وسائل بیت المال کی شکل میں اس کام میں استعمال کیے جاتے ہیں اور ان کی مدد کی جاتی ہے۔ لیکن اگر اسلامی حکومت، شرعی حکومت نہ ہو، جمہوری حکومت ہو یا ظالمانہ کافرانہ حکومت ہو، تو عموماً وہ اس میں سستی اور کوتاہی کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو جس کی وجہ سے بہت ساروں کی حق تلفی ہوتی ہے اور غریب تر ہوتا رہتا ہے اور بالآخر پھر وہ جرائم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو بچوں میں انحراف ہونے کی اسباب میں سے پہلا سبب غربت اور فقر و فاقہ ہے، اور اس کا علاج حکومت وقت کوئی ایسی ترتیب بنائے کہ جس سے غریب لوگوں کو ان کے حقوق ملیں، یا صاحب ثروت لوگ، مالدار لوگ اپنی زکوٰۃ، صدقہ خیرات سے ایسے لوگوں کی کفالت کریں اور ان کا خیال کریں، خصوصاً وہ سفید پوش لوگ کہ جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ محلہ داری اور خاندان میں ایسے لوگوں کا پتہ چل جاتا ہے تو اپنے خاندان میں، اپنے اڑوس پڑوس میں خیال کر لینا چاہیے کہ ایسے کون سے لوگ ہیں جن کے ساتھ ہم تعاون کر سکتے ہیں۔ اگر خود تعاون نہ کر سکیں تو ایسے افراد کا ان کے ساتھ رابطہ کروا دیا جائے جو تعاون کر سکتے ہوں، تو یہ بھی ایک قسم کا صدقہ جاریہ ہے۔ دوسرا سبب بچوں کو راہ راست سے ہٹانے کا وہ ماں باپ کی آپس کی لڑائی جھگڑا اور اختلافات ہیں۔ جن گھروں میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے اور وہاں کے فسادات وغیرہ ہوتے ہیں، تو بچہ جب وہ جھگڑا دیکھتا ہے تو وہ اس گھٹن والے ماحول سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہاں سے بھاگ کے وہ ایسے لوگوں کے پاس جانے کی کوشش کرتا ہے جو اس کو توجہ دیتے ہیں، جو اس سے اچھا سلوک کرتے ہیں۔ وہ من پسند دوستوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے۔ اگر یہ دوست گندے اخلاق کے مالک ہوں تو اس بچے پر بھی اثر ہو سکتا ہے، اور یہ بچہ پھر ملک و قوم کے لیے خطرے کی گھنٹی بنے گا۔ دین اسلام نے اس لڑائی جھگڑے کی فضا کی روک تھام کے لیے اچھا لڑکا یعنی اچھا شوہر، اچھی بیوی کے منتخب کرنے کا حکم دیا، جیسا کہ پہلی فصل میں اچھی شادی، مثالی میاں بیوی کے حوالے سے جو بات چیت ہوئی تھی، وہ اسی وجہ سے کہ میاں بیوی اگر مثالی ہوں گے، ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض کا خیال کریں گے اور احساس کریں گے، تو لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے تو گھر کا ماحول اچھا ہوگا، تو اس سے پھر بگاڑ ختم ہوگا، بگاڑ نہیں ہوگا۔ تو دین اسلام نے جو لڑائی جھگڑے کی فضا کے روک تھام کے لیے صحیح لڑکا اور اچھی لڑکی منتخب کرنے کا حکم دیا تاکہ میاں بیوی الفت اور محبت سے سرشار مفاہمت اور باہمی تعاون کی زندگی گزاریں اور ازدواجی الجھنوں اور لڑائی جھگڑے سے بچیں۔ تو جن گھروں میں امن ہوتا ہے، پیار محبت ہوتا ہے، وہاں کے بچے بھی سلجھے ہوئے ہوتے ہیں، اور جہاں لڑائی جھگڑے ہوں تو بچوں، والدین کی دیکھا دیکھی یا بڑوں کی دیکھا دیکھی بچوں میں بھی سختی آ جاتی ہے اور وہ بھی ہر وقت لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، یا اگر وہ لڑتے جھگڑتے نہ بھی ہوں تو ایسے گھر کے ماحول سے وہ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ماں باپ اور بچوں کے درمیان میں دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں اور یہ دوریاں بگاڑ کا باعث بنتی ہیں۔ بچوں کے بگاڑ کا ایک اور سبب
طلاق اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی خرابیاں، جن میں سے ایک خرابی فقر و فاقہ ہے کہ اگر طلاق ہو جائے اور بچے بیوی کے پاس رہ جائیں تو بیوی عموماً، کیونکہ ہمارے معاشرے میں گھر کے اندر ہی رہتی ہے، عموماً کمائی کا سلسلہ اس کا نہیں ہوتا، تو اب شوہر تو اس سے جدا ہو گیا، اور اچھے شوہر جو طلاق کے بعد بھی بچوں کی اور بیوی کی عدت کے دوران ان کو نان نفقہ دیتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ اس میں لاپرواہی اور کوتاہی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے گھر کے اندر فقر و فاقہ کسی کیفیت ہو جاتی ہے۔ اور جس طرح پہلی فصل میں اس شروع میں عرض کیا کہ فقر و فاقہ کی وجہ سے بچوں کے اندر انحراف پیدا ہوتا ہے، تو یہاں بھی وہی معاملہ ہوگا۔ تو طلاق کی وجہ سے بھی بچے بگڑ جاتے ہیں۔ جب بچے کو شفقت کرنے والی ماں اور نگرانی و دیکھ بھال اور ضروریات پوری کرنے والا باپ نہیں ملتا تو وہ جرائم اور برائیوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ ماں باپ دونوں میں سے کوئی ایک نہ ہو، ماں نہ ہو یا باپ نہ ہو، یا طلاق کی صورت میں بچے اگر ماں کے پاس رہیں تو باپ کی اس نگرانی اور دیکھ بھال سے محروم ہو جائے گا، اور اگر بچے باپ کے پاس ہوں تو ماں کی شفقت اور اس کی نگرانی سے محروم ہو جائیں گے، تو دونوں میں سے کوئی ایک محرومی لازمی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ جرائم اور برائیوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ متعلقہ عورت اگر دوسری شادی کر لے تو عام طور سے اولاد زیادہ خراب ہونے کے امکانات ہوتے ہیں کہ دوسرا شوہر یا بچوں کا جو سوتیلا باپ ہے وہ ایک حد تک بچوں کے ساتھ وہ کرتا ہے، جب اس کے اپنے بچے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ان بچوں کا خیال نہیں کرتا، اور یہ پھر بچے پریشانی کی حالت میں ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ عام طور پر غربت کی وجہ سے طلاق کے بعد عورت کام کاج کے لیے چلی جاتی ہے، اور چھوٹے بچے بے یار و مددگار ادھر ادھر پھرتے، گندے ماحول اور مسموم فضا، زہریلی فضا کی وجہ سے مجرم بن جاتے ہیں۔ اسلام نے میاں بیوی میں سے ایک کو دوسرے کا حق ادا کرنے اور اپنے فرائض اور واجبات انجام دینے کا حکم دیا تاکہ ایسی صورتحال ہی پیدا نہ ہو جس کا انجام برا اور قابل ملامت ہو۔ اچھا، مثالی میاں بیوی کے حقوق کیا ہیں؟ تو درج ذیل وہ ذکر کیے جاتے ہیں کہ بیوی شوہر کی فرما برداری اور اطاعت کرے۔ عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ مرد جہاد کرتے ہیں، مر جائیں تو شہید، زندہ رہے تو غازی، اجر و ثواب بھی ملا، مال غنیمت بھی، ہم ان کی خدمت کرتی ہیں، ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا، شوہر کی فرما برداری اور اس کے حق کا اعتراف جہاد فی سبیل اللہ کے اجر و ثواب کے برابر ہے، لیکن تم میں سے بہت کم عورتیں ایسا کرتی ہیں کہ جو شوہر کی فرما برداری بھی کرتی ہوں اور اس کے حقوق کا اعتراف بھی کرتی ہوں۔ نمبر 2، عورت کو شوہر کے مال اور اپنے نفس و آبرو کی حفاظت کرنی چاہیے۔ شوہر کیونکہ باہر ہوتا ہے اور اس کا مال اسباب یا اس کے گھر کا جو سامان ہوتا ہے وہ گھر میں ہی ہوتا ہے، تو ایسے میں وہ اس کی بھی حفاظت کرے اور اپنی عزت اور آبرو کی بھی حفاظت کرے، اس لیے کہ حدیث میں ہے، کیا تمہیں ایسی بہترین چیز نہ بتاؤں جسے انسان جمع کرتا ہے، ایسی نیک صالح عورت کہ شوہر اگر اس کی طرف دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، اور جب اسے کسی بات کا حکم دے تو اس کی فرما برداری کرے، اور جب وہ موجود نہ ہو تو اس کے مال اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، تو یہ بہترین چیز ہے جسے انسان جمع کرتا ہے۔ نمبر 3، شوہر ہم بستری کے لیے طلب کرے تو انکار نہ کرے۔ حدیث میں ہے کہ مرد جب اپنی بیوی کو بلائے اور وہ اس کے پاس جانے سے انکار کرے اور شوہر اس وجہ سے اس سے ناراض ہو کر رات گزارے تو فرشتے صبح تک اس عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ اس میں شوہروں کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ وہ بھی عورت کی ضروریات کو پورا کرے، اس کا بھی خیال رکھے، دن بھر کے کام کاج سے جب وہ تھکی ہوتی ہے تو اس کو بلا وجہ طلب نہ کرے، اس کے حقوق، اس کا آرام، اس کا ضروریات کا بھی خیال رکھے۔ چوتھی بات، شوہر کے ذمے بیوی بچوں کا نان نفقہ لازم ہوتا ہے، اور یہی امر ربانی ہے۔ عورتوں کے سلسلے میں خدا سے ڈرو، یہ شوہروں سے بات کی جا رہی ہے کہ عورتوں کے سلسلے میں خدا سے ڈرو، اس لیے کہ تم نے انہیں اللہ تعالیٰ کے امان کے ذریعے حاصل کیا،
اور اللہ تعالیٰ کے کلمہ کے ذریعے ان کی شرمگاہوں کو حلال کیا۔ تمہارے ذمے ان کا نان نفقہ اور کپڑا دستور کے موافق لازم ہے، یعنی اتنا خرچہ جس سے ان کی ضروریات پوری ہو جائیں، یا اتنے کپڑے کہ ان کا گزر بسر اچھا ہو جائے۔ اس سے زیادہ وہ مرد کی طرف سے احسان اور تبرع ہوگا۔ گھر کے معاملات میں شوہر کو بیوی سے مشورہ کرنا چاہیے۔ فرمایا بچیوں کی شادی کے بارے میں عورتوں سے مشورہ کر لیا کرو، کیونکہ گھرداری کے معاملات خواتین زیادہ بہتر جانتی ہیں۔ ویسے بھی گھر کے معاملات ہوں یا شادی شدہ زندگی کے حوالے سے، رہن سہن کے حوالے سے اور دیگر جو معاملات، اس میں مشاورت فائدہ مند ہے اور نقصان اس میں کم ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسرے کی کمزوریوں اور عیوب سے درگزر کرنا چاہیے، کیونکہ کامل ذات ایک اللہ پاک کی ذات ہے جو ہر قسم کے عیب اور ہر قسم کے نقص سے اور ہر قسم کے کمزوریوں سے پاک ہے۔ انسان کوئی نہ کوئی کمزوری، کوئی نہ کوئی اس میں عیب ضرور ہوتا ہے کسی نہ کسی بھی حوالے سے۔ تو اس لیے اگر وہ میاں بیوی کے سامنے کسی کی کوئی کمزوری آ جائے یا کوئی بشری تقاضے کے مطابق اس سے کوئی ایسا معاملہ سرزد ہو جائے تو اسے درگزر کرنا چاہیے۔ فرمایا کوئی مومن کسی مومن عورت سے بغض نہ رکھے، اس لیے کہ اگر اس کی کوئی بات ناپسند ہوگی تو اس کے بدلے میں دوسری پسند ہوگی، یعنی ہر شخص چاہے وہ جس قسم کا بھی ہو تو اس میں کچھ خوبیاں ہوتی ہیں اور کچھ خامیاں ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو ایک بات خامی نظر آئے تو اس کے متبادل اس میں کئی خوبیاں بھی ہوں، اس لیے بغض نہیں رکھنا چاہیے۔ ہاں ہو سکے تو اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے اس کا معاون بننا چاہیے۔ اسی طرح بیوی سے پیار محبت، ملاطفت، دل لگی، ہنسی خوشی زندگی گزارنا چاہیے۔ ارشاد خداوندی ہے ان عورتوں کے ساتھ اچھی طرح سے رہو، پھر اگر وہ تم کو نہ بھائیں تو ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو اور اللہ نے اس میں بہت خیر و خوبی رکھی ہو۔ اب جس کے ساتھ آپ کا رشتہ قائم ہو چکا، رشتہ قائم کرنے سے پہلے تو آپ کو غور و فکر کا اور قبول کرنے نہ کرنے کا اختیار تھا۔ اب آپ نے قبول کر لیا اور اب آپ کو کسی وجہ سے وہ پسند نہیں، تو تب بھی درگزر اور صبر کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے جس چیز کی طرف آپ کی نگاہ ہو کہ یہ نہ ہوتی تو اچھا تھا، تو اس کے متبادل بہت ساری خیر خوبیاں اس میں ہوں، اس لیے صبر و تحمل کے ساتھ اس کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کرنا چاہیے، تو اللہ پاک راستہ بھی کھول دیں گے۔ ارشاد نبوی ہے تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا برتاؤ کرے، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تم سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حبشیوں کا کھیل دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خاطر کافی دیر کھڑے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کھڑے تھے اور آپ کی اوٹ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ ان کی اتنی زیادہ عمر نہیں تھی تو وہ جو کھیل وغیرہ کھیل رہے تھے تو وہ دیکھتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خاطر وہاں کھڑے رہے اور یہ نہیں کہا اب میں تھک گیا ہوں، اب میں جا رہا ہوں، اب مجھے اور بھی کام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک ذہنی فرحانی کے لیے، خوشی کے لیے ان کا ساتھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوڑا کرتے تھے، ریس لگایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ لگا رہے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ سے جیت گئے، اور پھر کسی اور موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل گئیں۔ کچھ عرصہ بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ دوڑ لگائی، تو اس وقت کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر مبارک کچھ بڑھ چکی تھی اور جسم میں کچھ موٹاپا کی وجہ سے وہ سستی آ گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے آگے نکل گئے، تو مذاقاً کہا کہ یہ اس کا بدلہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ بیوی کے ساتھ نرمی اور ملاطفت میں مرد کو بچے کی طرح ہونا چاہیے، البتہ دوسروں کے ساتھ پورا آدمی بننا چاہیے، یعنی گھر میں بڑا آدمی نہ بنے بلکہ گھر میں بچوں کی طرح جس طرح ہنسی مذاق اور کھیل کود ہوتا ہے تو اس طرح بیوی کے ساتھ بھی کرنا چاہیے۔ وہاں سختی جو ہے وہ باہر رکھے، گھر کے اندر نہیں۔
گھر کے کام میں بیوی کا ہاتھ بٹانا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کر لیا کرتے تھے، کبھی گوشت بنا دیا، کبھی جھاڑو پونچھ کا کام بھی کر لیا۔ اگر میاں بیوی ان حقوق کو پورا کریں تو کبھی اختلاف اور لڑائی نہ ہو، بلکہ پورا خاندان خوشحالی، الفت اور محبت میں ضرب المثل بنے گا۔ لیکن اگر مرد یا عورت کی بد اخلاقی اور بد مزاجی کی وجہ سے اتفاق اور اتحاد ممکن نہ ہو اور ایک ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہو تو شوہر کو طلاق دینے سے پہلے اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے اور درج ذیل تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ یعنی اگر آپس میں نباہ نہ ہو رہا ہو تو فوراً طلاق نہ دے۔ طلاق جھگڑوں کو ختم کرنے کا حل نہیں ہے، بلکہ جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے کچھ اور تدابیر اختیار کرنی چاہیے، جن میں سے نصیحت کرنا اور سمجھانا۔ وہ اس کو اچھا برا دونوں بتائے کہ اگر طلاق دے دی، جدا ہو گئے تو کیا کیا پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکے گا، خاص طور پہ بچوں کے حوالے سے۔ اگر پھر بھی وہ نہ سمجھے تو اس کا بستر الگ کر دے، بائیکاٹ کر لے وقتی طور پہ، تو یہ بھی ایک قسم کی نفسیاتی سزا ہے۔ ممکن ہے اس طریقے سے عورت صحیح راستے پہ آ جائے۔ اور اگر پھر بھی وہ معاملہ ٹھیک نہ ہو تو تنبیہ کے لیے مار پیٹ بھی کی جا سکتی ہے، بشرطے کہ مارنے سے فائدہ ہو، لیکن زیادہ نہ مارا جائے اور نہ اتنا مارا جائے کہ جسم پر نشان پڑیں، اور نہ ایسی جگہ پر مارنا چاہیے جس میں نقصان کا اندیشہ ہو، جیسے چہرہ، سینہ، پیٹ، آنکھ یا سر وغیرہ۔ تو ایسا بھی کر سکتا ہے، لیکن ایک بات یاد رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت کو نہیں مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت کو نہیں مارا، بلکہ احادیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو نہیں مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خادم تھے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے 10 سال تک آپ کی خدمت کی، تو انہوں نے فرمایا مجھے کبھی انہوں نے ڈانٹا تک نہیں۔ حالانکہ خادم کئی دفعہ وہ اونچ نیچ کر جاتے ہیں، نقصان بھی کر دیتے ہیں، بات جو آرڈر ملتا ہے اس میں بھی بعض دفعہ سستی کوتاہی کر دیتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو ایک دفعہ بھی نہیں ڈانٹا۔ عورتوں کو مارنا تو دور کی بات۔ اسی طرح ایک عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شوہر کے مارنے کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ایک شخص اپنی بیوی کو غلام کی طرح مارتا ہے اور پھر اس سے بغلگیر بھی ہوتا ہے، شرم بھی نہیں آتی، یعنی اس کو مارتا بھی ہے اور اس سے فائدہ بھی اٹھاتا ہے، تو یہ شرم والی بات ہے۔ اگر اس سے بھی معاملہ حل نہ ہو تو کسی کو حکم بنایا جائے، کسی کو فیصل بنایا جائے، کسی ایسے آدمی کا انتخاب کیا جائے جس کا دونوں پہ اثر ہو، دونوں اس کی بات مانتے ہوں اور وہ فیصلہ کرے، لیکن انصاف کی بنیاد پہ، جو دونوں کی بات سن کر صحیح فیصلہ کر دے۔ اگر ان میں اتفاق اور اتحاد ہو سکتا ہے تو فبہا، قرآن نے یہ تعلیم دی ہے۔ اور اگر اس سے یہ بھی مسئلہ حل نہ ہو تو عورت کو پاکی کے ایسے زمانے میں ایک طلاق دے جس میں اس سے ہم بستری نہ کی ہو۔ پاکی کے ایسے زمانے میں ایک طلاق دے جس میں اس نے ہم بستری نہ کی ہو، تاکہ اگر رجوع کرنا چاہے تو رجوع کا حق باقی رہے، اور اگر رجوع نہ کرنا چاہے تو عورت کی عدت لمبی نہ ہو۔ یعنی اگر ناپاکی میں وہ طلاق دے گا تو وہ والی ناپاکی تو شمار نہیں ہوگی، اس کے بعد پھر پاکی آئے گی، پھر ناپاکی، پھر پاکی آئے گی، پھر ناپاکی، پھر پاکی آئے گی، پھر جب پاکی مکمل ہوگی تب اس کی عدت پوری ہوگی۔ اسی طرح اگر اس نے اس کے ساتھ ہم بستری کر دی تو ممکن ہے کہ اس کا وہ حمل ٹھہر جائے، اور وہ حمل بعض دفعہ 9 مہینے 10 مہینے تک، تو وہ عورت تب تک پابند رہے گی جب تک وہ وضع حمل نہ ہو جائے، بچے کی ولادت نہ ہو جائے۔ تو اس صورت میں عورت کی عدت لمبی ہو جائے گی۔ تو اگر وہ طلاق دینا ہی ہے، مرد کو طلاق دینا ضروری ہی ہو، تو اس کو ایسی پاکی کے زمانے میں جس میں ہم بستری نہ کی ہو تو صرف ایک طلاق دے، اور اس ایک طلاق سے اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پھر عدت کے دوران اگر دونوں کے دل میں آ جائے اور وہ رجوع کر لیں تو رجوع ہو سکتا ہے، قولی بھی فعلی بھی۔ قولی رجوع کہ میں رجوع کرتا ہوں، شوہر کہہ دے، یا یہ کہہ دے کہ میں تمہیں بطور بیوی کے رکھتا ہوں، اور فعلی کہ اس کے ساتھ وہ بوس و کنار کر لے یا صحبت کر لے یا اس طرح کا کوئی معاملہ کر لے، تو
تو اس سے رجوع ثابت ہو جائے گا۔ البتہ اس صورت میں کیونکہ ایک طلاق دے چکا ہے تو آئندہ صرف 2 طلاقوں کا مالک ہوگا، لیکن اگر اس نے 3 طلاقیں دے دیں تو پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ تو اس لیے فقہا فرماتے ہیں کہ اگر طلاق دینا ضروری ہی ہو تو ایک طلاق دے کے اس کو جدا کر دے، عدت کا جو خرچہ اس پہ ہے نان نفقہ تو وہ مرد کے ذمے ہوتا ہے، تو وہ اس کو دیتا رہے، اور اگر بچے ہیں تو ان کا خرچہ بھی اس کے ذمے ہوگا، اور عدت کے گزرنے کے بعد وہ عورت آزاد ہو جائے گی، چاہے وہ کہیں اور شادی کرے یا جو بھی معاملہ، تو اس مرد سے وہ آزاد ہو جائے گی۔ اور اگر کسی موقع پہ پھر دوبارہ اگر انہوں نے رجوع کرنا ہو عدت کے گزرنے کے بعد تو فقط نکاح جدید مہر جدید کے ساتھ یہ ان کی ترتیب بن جائے گی، اس میں ان کو پریشانی نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ اگر اس سے بھی مسئلہ حل نہ ہو تو عورت کو پاکی کے ایسے زمانے میں ایک طلاق دے جس میں اس سے ہم بستری نہ کی ہو، تاکہ اگر رجوع کرنا چاہے تو رجوع کا حق باقی رہے۔ اسلام نے طلاق سے بچانے کی نہایت جامع تدابیر اختیار کرنے کا حکم دیا، اس لیے کہ طلاق کے بڑے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حلال چیزوں میں سب سے مبغوض چیز وہ طلاق کو بیان کیا ہے کہ جتنی بھی حلال چیزیں ہیں ان میں سب سے بری چیز، حلال چیزوں میں سب سے بری چیز وہ طلاق ہے، تو حتی الامکان اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ طلاق کی صورت میں عورت کو در در کی ٹھوکریں کھانے سے بچانے کے لیے عدت کے دنوں میں، کیونکہ عدت کے دوران عورت کو گھر میں ہی رہنا پڑے گا عدت گزارنے کے لیے، تو اس کے لیے شریعت نے کہا ہے کہ متعلقہ اور اس کے بچوں کا نان نفقہ شوہر پر لازم ہے۔ شوہر غریب ہو تو حکومت خرچہ برداشت کرے گی، اور ساتھ ہی صاحب حیثیت مالداروں پر ان کی خبر گیری اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ لازم کیا گیا ہے۔ مالداروں کو غرباء کا خیال نہ کرنے پر سخت عذاب اور حساب کتاب سے ڈرایا گیا ہے۔ اللہ پاک نے جن لوگوں کو توفیق دی ہے تو وہ ویسے بھی گاہے بگاہے ایسے لوگوں کو جو سفید پوش ہوں، ضرورت مند ہوں، تو ان کی مدد کرنی چاہیے۔ بچوں میں انحراف کے اسباب میں سے ایک سبب بچوں اور قریب البلوغ لڑکوں کا فارغ اور بیکار وقت گزارنا، یعنی اگر بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو ان کا وقت تعلیم میں گزرے گا، اور اگر بچے تعلیم حاصل نہیں کر رہے تو کسی ہنر میں یا کسی کام کاج میں مصروف ہوں تو اس میں ان کا وقت گزرے گا، تو ان کو فضولیات کا موقع نہیں ملے گا۔ لیکن ایسے لوگ جو نہ تعلیم حاصل کر رہے ہوں، نہ کوئی ہنر سیکھ رہے ہوں، اور وہ بالکل ہر وقت فارغ بیٹھے رہتے ہیں، تو یہ فراغت ان کے لیے انتہائی زہر بن جاتا ہے۔ فراغت اور بیکاری بھی انحراف اور خراب ہونے کا ذریعہ بنتی ہے۔ تربیت کرنے والوں کو اس کا خوب خیال رکھنا چاہیے اور انہیں مفید اور کارآمد امور میں لگائے رکھیں۔ نماز کی رغبت دلائیں جو ایک عظیم ترین بنیادی عبادت ہے۔ جسمانی ورزش نظافت طہارت کا ذریعہ ہے، اس لیے بچے کے 7 سال کا ہونے پر نماز کا حکم دینے اور 10 سال کا ہونے پر نماز کے سلسلہ میں مارنے کا حکم ہے۔ اسی طرح بچوں کو جہاد کی مشق، شاہ سواری، تیر اندازی، تیرنا، چھلانگ لگانا اور کشتی وغیرہ کرنا سکھانا چاہیے، اور اچھی کتابوں کا مطالعہ کرنے کا عادی بنائیں، اور ورزش، تقریر و تحریر کی مشق کروانا چاہیے۔ اس سلسلہ میں اللہ جل شانہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احکامات بیان فرمائے ہیں۔ قرآن کریم میں دشمن سے لڑنے کے لیے پلے ہوئے گھوڑے اور سامان جنگ جمع کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حدیث میں ہے کہ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، اور فرمایا تم تیر اندازی اور شاہ سواری سیکھو۔ تیر اندازی سیکھو، یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ شاہ سواری سیکھو، یعنی تیر اندازی اور شاہ سواری، اس میں تیر اندازی پہلے ہے کہ یہ زیادہ پسندیدہ ہے، اور شاہ سواری اس کے بعد۔ کھیل کود کو لغو قرار دیا گیا ہے۔ عام کھیل کود جس میں نہ جسمانی فائدہ ہو، نہ روحانی فائدہ ہو، اور نہ کوئی مالی فائدہ ہو، تو اس کو لغو قرار دیا گیا ہے۔ البتہ نشانہ بازی کی کھیل، گھوڑے کو سدھانا، گھوڑا
شاہ سواری سیکھنا اور بیوی سے دل لگی اور تیراکی سیکھنے کو اس سے مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے کہ وہ لغو نہیں ہیں۔ دشمن کے سامنے اظہار شجاعت اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہونے کا ذریعہ ہے۔ طاقتور مومن کو کمزور سے بہتر اور اللہ تعالیٰ کا زیادہ محبوب قرار دیا گیا ہے۔ طاقتور مومن کو کمزور سے بہتر اور اللہ تعالیٰ کا زیادہ محبوب قرار دیا گیا ہے۔ یہ اسلامی احکام سامنے رکھ کر اولاد کو صحت مند، طاقتور اور عالم بنائیے، انحراف، بد اخلاقی اور خراب ہونے سے بچائیے۔ یعنی یہ جن امور کا تذکرہ کیا گیا ہے، ان امور پر اگر بچوں کو لایا جائے تو اس سے بچے صحت مند بھی ہوں گے، طاقتور بھی ہوں گے، علم بھی ان کو حاصل ہو جائے گا، نشانہ بازی بھی سیکھ لیں گے، جہاد کے لیے تیاری بھی ہو جائے گی، اور بچے ان میں انحراف بھی نہیں آئے گا۔ اسی طرح بری صحبت، گندے ساتھی اور دوست بچوں کے انحراف، بگاڑ کا ایک بہت بڑا سبب بری صحبت اور بد کردار ساتھی ہیں۔ خصوصاً بچہ اگر بیوقوف، سیدھا سادہ، لاابالی اور کمزور عقیدے والا ہو تو بری صحبت سے بہت جلد متاثر ہو کر ان کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، پھر اسے راہ راست پر لانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے بچوں کی دیکھ بھال اور نگرانی کا حکم دیا گیا ہے۔ خصوصاً قریب البلوغ ہونے پر ان کی نشست و برخاست اور یار دوستوں پر خاص نظر رکھیں۔ ان کے لیے اچھے ساتھی تلاش کرنا چاہیے تاکہ وہ ان سے اخلاق حسنہ سیکھے، ان جیسا بنے۔ قرآن کریم میں بد کرداروں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حدیث میں ہے کہ انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، لہذا ہر شخص کو دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ اچھے ساتھی کو مشک والے اور برے ساتھی کو بھٹی پھونکنے والے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ مشک یعنی خوشبو سے تشبیہ دی گئی ہے اچھے دوست کو، اور بھٹی جہاں یہ لوہا وغیرہ پگھلایا جاتا ہے وہاں اس گرمی کی وجہ سے عموماً پسینہ آتا ہے اور پسینے کی وجہ سے بدبو آتی ہے، تو برے دوستوں کو اس بدبودار سے تشبیہ دی گئی ہے۔ مشک والا یا آپ کو مشک ہدیہ دے گا یا آپ اسے خرید لیں گے، یا اس کے پاس بیٹھیں گے تو اس کی خوشبو سے آپ تر و تازہ ہو جائیں گے، اور بھٹی والا یا تو آپ کے کپڑے جلائے گا یا کم از کم اس کی بدبو سے آپ متاثر ضرور ہوں گے۔ انسان اسی کے ساتھ ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جس سے اسے محبت ہو، تو اس کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا۔ تو اگر اچھے انسانوں کی دوستی ہوگی تو اچھا بنے گا، برے انسانوں کی دوستی ہوگی تو برا بنے گا۔ برے ساتھی سے بچنے کا حکم دیا گیا اس لیے کہ وہ بدنامی کا ذریعہ بھی بنتا ہے اور برائی کا ذریعہ بھی۔ مربیوں کو ان ہدایات کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ اولاد کی اصلاح ہو، اخلاق بلند ہوں، معاشرہ میں ان کا مقام بنے، امت کے لیے بھلائی کا ذریعہ اور ہدایت کے داعی ہوں، اور ان کی وجہ سے معاشرہ کی اصلاح ہو۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ احکامات ہیں اس فصل سے متعلقہ، وہ انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں پڑھیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔